یہ فلموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے خواب سجاتی ہیں کہ میرے نکاح بھی ایسی ہی کسی سے ہونا چاہیے، میری شادی ایسی سے ہونا چاہیے۔ لڑکے یہی خواب سجا کر کے بیٹھتے، میری دلہن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا حسن ایسا ہو۔ میرے عزیزو، یہ جادوگری ہے جو پردے پہ دکھائی جا رہی ہے، جادوگری ہے۔ ان کی خود کی لائف میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو فلموں میں درشائی جاتی ہیں۔ تم کہاں ان کے پیچھے پاگل بن جاتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ویڈیو ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے کہ شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی گناہ کیا ہے، اور جو لوگ اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، غلط فائدے اٹھاتے ہیں، وہ لوگ اس ویڈیو کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لیں۔ آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ کہاں ہے وہ ہمارے غیور نوجوان جو حیا کی چادر کو اٹھا کر پھینک چکے ہیں آج؟ اور بے حیائی اس قدر عروج میں ہے آج کہ ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں گے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو، ہمارے جسم کا جتنا سطر کا حصہ ہے، اس سطر کے حصے میں اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی حصہ کھلا رہا تو پورے دن بھر حرام گناہ کا اس کے اوپر ارتکاب ہوتا رہے گا۔ حرام کاری کی سزا اور حرام کاری کی وعید پورے دن اس پر ہوتی رہی، اور جتنے لوگ اس کی طرف نظر کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا۔ کیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ خود بھی اپنے سطر کی بے ستری کی اور دوسروں کو بھی ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اگر انسان کو اس کے باڈی میں سے کوئی چیز جہنم میں لے جاتی ہے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں جو اسے دوزخ میں لے جاتی ہیں سب سے زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، ایک دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یہ زبان، اور ایک دو رانوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اے نوجوانوں، ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو آج، اپنی آنکھوں اور زبان کی ساتھ میں، اور ساتھ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ قیامت کا ایک منظر یہ بھی بتایا گیا کہ میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے مجرم بنا کر لا رہے ہوں گے، لیکن کس حالت میں معلوم؟ وہ پورے ننگے ہوں گے، پورے بے لباس ہوں گے، اور فرشتے لوہے کی سلاخوں کو آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، جس سے جلنے کی خطرناک بدبو آ رہی ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں کو مارا جا رہا ہوگا۔ اس میں عورتیں بھی ہوگی، مرد بھی ہوں گی۔ ان کی شرمگاہیں جیسی جلتی ہوں گی، خطرناک قسم کا پیپ وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ پورے محشر والے ان کی اس سزا کو دیکھ کر کے دہل جائیں گے، میدان محشر ہل جائے گا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سطر کی دنیا میں حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کی یہ امانت تھی، ان کا غلط انہوں نے استعمال کیا، زنا کے لیے اور بے حیائی کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس بات پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ آج دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا جائے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کر دیا جائے۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، آج کے دور میں، پہلے سے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی تھی عورتوں کو ننگا کرنے کی، سکرٹ پہنا کر کے، ہاف کپڑے پہنا کر کے، لیکن جب اپنے فیشن سے زیادہ متاثر نہیں کر سکے
تو انہوں نے موبائل کو ہمارے سب کے ہاتھوں میں تھما کر انٹرنیٹ ڈال کر اس میں کثیر قسم کی غلیظ ویب سائٹ بھر دی، ہر ایک کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، رات کی تنہائی میں جب تو بیٹھے تو غلیظ قسم کی چیزیں دیکھ اور اپنی شرمگاہ سے کھیل۔ آج اکثر نوجوانوں کا طبقہ اس میں ملوث ہے، اور کتنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو برباد کر لیا ہے، تباہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو بھی تباہ کیا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا ہے۔ کئی ایسے جوان ہیں جو آج شادی کی عمر کو آ چکے اور روتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منی کا ایک قطرہ جو تمہیں دیا ہے، پورے دنیا کے معجون مل کے وہ قطرہ نہیں بنا سکیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ بہت ہی قیمتی جوہر ہے جس کو لوگ ضائع کرنے کے لیے آج مزے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حیا مجھے آج ضرور عرض کرنی ہے، دنیا پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے تمہیں بے حیا کرنے کے لیے۔ یہ فلموں کا جال، یہ سیریل کا جال، یہ انٹرنیٹ کا وبال، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہے۔ دیکھو آج بچیوں کو دیکھو، کس کو آئیڈیل مانتی ہیں؟ یہ فلموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے خواب سجاتی ہیں کہ میرے نکاح بھی ایسی ہی کسی سے ہونا چاہیے، میری شادی ایسی سے ہونا چاہیے۔ لڑکے یہی خواب سجا کر کے بیٹھتے، میری دلہن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا حسن ایسا ہو۔ میرے عزیزو، یہ جادوگری ہے جو پردے پہ دکھائی جا رہی ہے، جادوگری ہے۔ ان کی خود کی لائف میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو فلموں میں درشائی جاتی ہیں۔ تم کہاں ان کے پیچھے پاگل بن جاتے ہو؟ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ذات ہو، لڑکیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی چند لمحوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند سانسوں کی ہے۔ اگر ہمیشہ کا عیش چاہتی ہو تو آئیڈیل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بناؤ، اور ہر دولہا، ہر نوجوان حیدر کرار کو اپنا آئیڈیل بنائے، نمونہ عمل ان کو بنائے۔ پوری زندگی تم جن کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ 2 آیتیں پڑھتا ہوں میں، سمجھ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے توبہ کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ ہمارا نوجوان توبہ کرے گا، اور اللہ رب العزت کی جب اسے یاد دلا دی جائے، انشاءاللہ دل میں اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے وہ پلٹ جائے گا۔ میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے، تم جن ہاتھوں سے کھیل رہے ہو، جن اپنے اعضاء سے کھیل رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں 2 چیزیں دیکھی کہ جب تنہا ہو تو ڈر جانا، اس لیے کہ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، کوئی دوسرا تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا نہیں، خود اللہ گواہ ہے۔ اور حاکم کون ہے قیامت کے دن؟ وہی حاکم ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے، تم سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے، آنکھیں کیا کرتی تھی تمہاری، زبان کیا بولتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے چپ رہو، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے، جو کچھ تم کرتے تھے وہ سب کی گواہی دیں گے۔ اور 24ویں پارے میں چل کر کے آیت آتی ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ ہمارے جسموں کی چمڑیاں اس دن بات کر رہی ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں ہے ران کی چمڑی بولے گی کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ یہ انسان گھبرا کر کے کہے گا اپنی چمڑیوں سے، تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بولتی نہیں تھی دنیا میں، تم کیسے میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ چمڑیاں اس وقت بھی کہیں گی کہ تو آج خاموش ہو جا، تیری زبان دنیا میں تھی اور آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے۔ یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے۔ رات کی تنہائیاں اگر تم نے اپنی حفاظت میں نہیں رکھی تو قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے اعمال کھولے جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی سامنے ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہوں گی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب کے سامنے کہا جائے گا کہ تیری ساری تنہائیاں بتا،
तूने क्या क्या किया है, लेकिन एक बात याद रखो, वो मौला करीम है, 1000 गुनाह हो जाएं लेकिन उसका एक वादा है, कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उन्होंने गुनाह तो बहुत किए थे, लेकिन जब उन्हें किसी ने दुनिया में अल्लाह का खौफ दिलाया तो रात की तन्हाई में वो डर करके रोने लगे और कहने लगे, ऐ बारे इलाहा, मेरे नफ्स ने मुझे बहकाया, मैं शरारत में आ गया और मैं गलत काम अपने हाथों से कर लिया, लेकिन ऐ इलाहल आलमीन, तू अरहमुर राहिमीन है और मैं अख्ताउल खातिईन हूँ, मैं सबसे ज्यादा खता करने वाला और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। रब ताला फरमाता है क़यामत के दिन वो आएगा, उसके नामे आमाल होंगे हाथ में, लेकिन ये जितने गुनाह थे वो सब मिटा चुके होंगे, फरिश्ते उन सब पर पर्दा डाल चुके होंगे, उसमें से एक गुनाह का भी तज़किरा वहां पर नहीं होगा। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए, काश हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए। खताएं हुई हैं लेकिन तौबा कर लो, मेरा मौला वादा करता है कि हम सबको छुपा देंगे। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु मा इंदहु व युस्बितु मा यशा, अल्लाह जिसे चाहेगा मिटा देगा और जितना चाहेगा बाकी रखेगा। व इंदहु उम्मुल किताब, सारी किताब का असल उसी के पास है, वो जिसके गुनाह चाहेगा मिटा देगा। बात यहाँ पर हया की आई, इसलिए मुझे अर्ज करना पड़ा, ऐ मेरे नौजवानों, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बीवियों को ये तमीज सिखाओ। कयामत के दिन एक बंदा इसलिए जहन्नम में जा रहा होगा, मेरे आका फरमाते हैं दयूस जहन्नम में जाएगा। पूछा जा गया ये कौन है दयूस? कहा गया जिसकी औरत बेपर्दा बाहर निकलती थी, उसे दोज़ख में डाला जा रहा था। तो सोचो कि उस औरत पर क्या अज़ाब होगा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों का भी हक है, तुमने क्यों इसको पर्दे में नहीं रखा, तुमने इसको हयादार क्यों नहीं बनाया। अपनी बच्चियों की सही तरबियत करो, अपनी बहनों की सही तरबियत करो। आज के इस माशरे में हमारी औरतों के साथ एक बड़ा मसला ये है कि वो ऐसी महफिलों में आती नहीं जहां वो कुछ गर्म हो सके, जहां उनके अंदर ईमान ताजा हो सके। जाहिर सी बात है वो बरसों तक उनके घरों में कैद होने की वजह से जंग लग जाता है। अब तो इंटरनेट का जमाना है, उनको तकरीरें सुनाओ, दीन की तरफ माइल करो, उनको किताबें पढ़ने का हुक्म दो, बयानात अच्छे सुनने की तरगीब दिलाओ। वरना अक्सर औरतों का हाल ये होता है, ना उनके लिए जुम्मा है, ना ईदैन है, ना कभी वो महफिलों में आती हैं, जिसकी वजह से टीवी में जो देखा वही उनके दिल में उतरने लगा, इसलिए बिगाड़ आया। अब मुझे डर इस बात का होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब सबसे बड़ा फितना जो आएगा वो दज्जाल का होगा, और उस दज्जाल की फौज में सबसे ज्यादा औरतें शामिल होंगी, औरतें शामिल होंगी। और दज्जाल अपनी फौज को ताकत देगा तो औरतों की बेहयाई से वो नंगी करके लाएगा। भूखे भेड़िए की तरह नौजवान उनकी तरफ झपट जाते हैं। आज भी यही हाल है, कुत्ते भी उस तरह से नहीं झपटते जिस तरह कुछ अय्याश तबीयत के नौजवान औरतों की तरफ लपक जाते हैं। तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारा इम्तिहान है, याद रखो। तुम अपनी आंखों को बचा लो। दुनिया में अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत की हूरें रखा है जिनसे तुम्हारा निकाह होना है। अजीजान गिरामी, हया को साथ रखो। जब तुम तन्हा हो तब भी ये समझ लो कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तुम कभी महसूस करते हो कि तन्हाई में कभी बैठे हो? एक नौजवान ने कहा था कि मैं उससे गलती हो रही थी, उसके तौबा करने का वाकया मैं बता रहा हूं, कैसे वो बाज आ गया। कहा कि मैं मोबाइल ही लेकर के बैठा था, तन्हा था कमरे में, माँ बाप नहीं, भाई बहन कुछ भी नहीं। अचानक पर्दा हिला तो मैंने जल्दी से उस स्क्रीन को गायब कर दिया और डर करके अपने तस्वीर को डिलीट कर दिया कि कहीं माँ आ गई, बाप आ गए, पता नहीं कौन आए। माँ बाप से भी इतना डर है, लेकिन बाद में पता चला कोई नहीं, वो बिल्ली आई थी। बिल्ली पर्दा हिला करके गई, डर गए। उसी रात उसके तौबा का ये वाकया मुझे मिला। उसने कहा एक बिल्ली के सिर्फ पर्दा हिलने से मैं इतना डर जाता हूं कि छुपा लेता हूं। और जो मौला ये कह रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहने वाला है। उसे एक आन के लिए भी नींद नहीं आती, ना ऊँघ आती। वो हमा वक्त तुम्हें देख रहा है। आज हमारे इस मजमे को भी मौला देख रहा है। मेरे अजीजों, ये तस्वुर अगर तुम्हारे अंदर आ गया
تو بہت ساری چیزیں سننے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں. ایک ہی دوا میں بتا رہا ہوں. کچھ بچے پوچھتے ہیں کیسے برائیوں سے چھوٹیں. کیمرہ لگا کر کے بھی بچا نہیں پاؤ گے, لکڑی اور چھڑی کے ڈر سے بھی تم بچا نہیں پاؤ گے کسی کو. صرف یہ دل میں بات ڈالو کہ جس جگہ پر بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے. یہ تصور آ جائے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. تو امید کرتا ہوں دوستو کہ ہم لوگ اس گناہ سے بچیں گے. دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.